جو ہمارے جتنے بھی ایسے موقع ہوتے ہیں جہاں پر ہم محفلیں رکھتے ہیں مختلف عنوان پر، یعنی ایک کہہ لیں کہ فوتگی پر قرآن شریف کا ختم، دوسرے نمبر پر چلیسویں کا ختم یا ساتویں کا ختم، یا سالانہ ختم دلایا جاتا ہے کسی کے فوت ہونے کے ساتھ بعد، یا عرس پر کسی بزرگ کے عرس پر ہم ختم پاک دلاتے ہیں، محفل کرواتے ہیں۔ اسی طرح بہت سارے اور موقع جہاں پر ہم اصحاب ثواب کی محفلوں کو سجاتے ہیں۔ 11ویں شریف عید کے اندر آتی ہے، تو اب یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھیں جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو پہلے خلیفہ بنے، حضور نے ختم دلایا نہیں، یہ لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے۔ تو پہلے سوال بتا رہا ہوں، پھر کہا جاتا ہے صدیق اکبر کا جب وصال ہوا تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ختم پاک نہیں دلایا قرآن کا، عثمان غنی نے بھی حضرت عمر کے وصال کے بعد ان کا ختم نہیں دلایا، حضرت علی نے ان تینوں کا کبھی ختم نہیں دلایا، تو یعنی کسی صحابی نے کبھی قرآن کا ختم نہیں دلایا، کسی صحابی نے کبھی یہ جو 11ویں کا ختم ہے یہ نہیں دلایا، تو لہٰذا جب یہ ثابت ہی نہیں ہے قرآن سے حدیث سے تو لہٰذا یہ ناجائز ہے۔ یہ سوال کیا جاتا ہے تو لوگوں کو ایسی باتیں اس کی طرف برگلایا جاتا ہے، اور پھر اوپر سے ایک مولوی صاحب کو میں نے سنا تو وہ قسم کھا کے کہہ رہا تھا، اللہ کی قسم میں قرآن سے نکال کے دکھا دو، حدیث میں نکال کے دکھا دو کسی جگہ پر قرآن کا ختم لکھا ہو، نہیں کبھی کسی صحابی نے دلایا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے تو ہمارے جو بیچارے بولے والے سنی ہیں جو نئی مدرسے میں پڑھے جن کے پاس علم نہیں ہے، وہ ایسے اعتراض کے آگے بے بس ہو جاتے ہیں کہ اب ہم کیا جواب دیں، ہم کریں تو کریں کیا، جواب تو دے نہیں سکتے۔ تو ان کا کام ہی یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف کرنا، اور بہت سارے بدقسمت جو لوگ ہوتے ہیں کوئی نہیں کہ جہاں سے ہمیں آ بھی جاتے ہیں، لیکن جو حضور سے سچا پیار کرتے ہیں، جو غوث اعظم کی محبت دل میں لیے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی۔ قرآن کی طرف اصل مقصد سن لے پہلے۔ اعتراض یہ کیا جاتا ہے، یہ سوال ذہن میں رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی صحابی نے قرآن کا ختم نہیں دلایا، کسی حضور غوث اعظم نے 11ویں کا ختم نہیں دلایا، آپ سے پہلے لوگوں نے 11ویں کا ختم نہیں دلایا، تو لہٰذا یہ ناجائز ہو گیا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ سارے قرآن شریف کا ختم، 11ویں کا ختم، 7ویں کا ختم، 40ویں کا ختم، سالانہ ختم، یہ سارے ہم نے ایک نام رکھے ٹائٹل، ان کا مقصد کیا ہے؟ ایصال ثواب، جو ایصال ثواب صحابہ کرام سے چلتا آ رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا اور آپ کے صحابہ نے اس حکم پر عمل بھی کیا، اور 1400 سال سے حضور کے صحابہ کے بعد آگے تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ مجتہدین سب نے ایصال ثواب کیا، اور یہ عقیدہ 1400 سال سے چلتا آ رہا ہے۔ لیکن آج اس زمانے میں ہم نے اس ایصال ثواب کے نام ایک مختلف رکھ لیے، ٹائٹل دے دیا پہچان کے طور پر۔ 11ویں کا مطلب ایصال ثواب ہی ہوتا ہے کہ جو ہم پڑھیں یہ سارا حضور غوث اعظم کو پہنچانا ہے، ثواب پہنچانا نا، ختم نام رکھ لیا 11ویں۔ اسی طرح دوسرا قرآن شریف کا ختم، ہم جب کسی کو کہتے ہیں کل کو قرآن کا ختم ہے تو سامنے والا جان جاتا ہے کہ مرنے والے کے اگلے دن جو پڑھائی کی جانی، جو ثواب اس کو پہنچایا جانا، اس کو قرآن شریف کا ختم کہا جاتا ہے۔ مقصد ایصال ثواب ہے۔ ساری محفلوں میں ہوتا ایک ہی کام ہے، تلاوت، نعت، بیان، دعا، یہی ہوتا ہے۔ نام ہم نے الگ رکھے تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے۔ اب جو لوگ تو اعتراض کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا، تو میں ان کو اعتراض یہ جواب دیتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں کسی صحابی نے سیرت نبی کی کانفرنس کی ہے کبھی؟ ایک حدیث کوئی لا کر دکھا دے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی صحابی نے، کسی خلفائے راشدین میں سے کسی نے ایک مرتبہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کانفرنس کی ہو؟ کبھی نہیں کی، لیکن یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی یہ کانفرنس کس حدیث سے ثابت ہے، تو یہ کیا کہتے ہیں کہ کانفرنس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نعت پڑھنا، تلاوت کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا، تو یہ تو صحابہ کرتے رہے ہیں یہ تینوں عمل، تو ہم بھی یہ تینوں عمل دیتے ہیں، کرتے ہیں جو صحابہ نے کیے، لیکن ہم نے نام کیا دیا ہے؟ سیرت نبی کانفرنس۔ تو ہمارا جواب یہی ہے کہ جس طرح تو نے رسول اللہ کے نام کو، تلاوت قرآن کو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کو سیرت نبی کا نام دیا ہے، اسی طرح ہم نے ایصال ثواب کو ختم کا نام دیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، اس زمانے میں جو ہوتا تھا وہ آج بھی ہو رہا ہے، لیکن نام ہم نے چینج کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں شادی کیسی ہوتی تھی؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، کوئی ایک حدیث مجھے دکھا دے جس
میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے گھر پہ کارڈ بھیجے کہ میری شادی پر آنا، حضرت ابو بکر کو بھیجا اور عثمان کو بھیجا، نہیں بھیجا. لیکن یہ جو 11ویں کو اعتراض کرنے والے ہیں، جو ختم کو حرام کرنے والے ہیں، کہ یہ کارڈ بھیجتے کہ نہیں بھیجتے، یہ دن رکھتے ہیں. آقا کریم نے کبھی اپنی شادی کے دن رکھے ہوں؟ حضور نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی مولا علی سے کی کوئی دن رکھے ہوں؟ نہیں. یہ لوگ رکھتے ہیں. تو ان سے پوچھا جائے یہ کہاں ثابت ہے؟ کسی حدیث سے ہے؟ نہیں بھی. منگنی کی جاتی ہے آج کے زمانہ میں، یہ بھی لوگ کرتے ہیں منگنی. کیا آقا کریم نے کبھی منگنی کی ہے یا منگنی کا کبھی حکم دیا ہے؟ تو جواب آتا ہے نہیں بھی. تو ہم نے کہا آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ ناجائز نہیں ہے. تو کہا کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی ہم اس کو ثواب سمجھ کے نہیں کرتے. ہم کون سا ثواب سمجھتے ہیں؟ یہ اس زمانے کے حساب سے ہم چل رہے ہیں. تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ کام وہی ہے جو رسول اللہ کے صحابہ نے کیا، اصحاب ثواب. حضور نے کیا اصحاب ثواب، لیکن ہم اس دور کے حساب سے اس کا ٹائٹل چینج کر کے چل رہے ہیں. کام وہی ہے اصحاب ثواب. جیسے حدیث پڑھتے ہیں اس سے پہلے قرآن کی آیت سنیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا سورۃ الحشر آیت نمبر 10 کے اندر، قرآن کا یہ اب میں بتانے لگا ہوں کہ ختم کہاں سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین جاءوا من بعدہم. کیا ترجمہ ہے؟ فرمایا وہ جو ان کے بعد آئے، ان کے بعد آئے. مثلا ہم سے پہلے جو مومن گزر گئے نا، یہ ان کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے کہ مومن بندے ایسے دعا کرتے ہیں. فرماتا ہے کہ وہ جو ان کے بعد آئے وہ کیا کہتے ہیں؟ یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. جو ان کے بعد آئے وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے ہمارے مسلمان و ایمان والے گزر چکے ہیں. ختم میں ہم کیا کرتے ہیں؟ سارا کچھ پڑھ کے یہی تو دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا سے چلے گئے. جو بلا کا ختم ہے ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ جو فوت ہو گیا کل تو اسی کے لیے کرتے ہیں. تو رب قرآن میں کیا کہہ رہا ہے کہ یا اللہ ان کو بخش دے جو ہم سے پہلے دنیا میں اور چل بسے ایمان کیا. ابھی ختم میں یہی دعا کرتے ہیں. تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، فرمایا تم اس چیز کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ رب کا قرآن ہے. اللہ کا کہتا ہے تم اس چیز کو کیوں نہیں کھاتے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو، جس پر اللہ کا ذکر کیا گیا ہو. ہم جب ختم پڑھتے سامنے کھانا رکھتے ہیں، قرآن کی صورتیں نہیں پڑھتے، 4 کل پڑھتے ہیں، قرآن کی مختلف آیتیں پڑھتے ہیں. تو جس کھانے پر رب کہتا ہے میرا نام لیا گیا وہ کیوں نہیں کھاتے؟ رب تو پوچھ رہا ہے. اس کا مطلب کھانے کا حکم ہے کہ ہم وہ کھانا کھائیں جس پر اللہ کا ذکر اور اللہ کا نام لیا گیا ہو. تو ہم سامنے کھانا رکھ کے یہ کھاتے ہیں، اس وجہ سے قرآن پڑھتے ہیں، اس کی برکت قرآن کی اس کھانے کے اندر جاتی ہے. ہم یہ کھاتے ہیں تو اس میں کوئی حج والی بات تو نہیں. جو بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ قرآن پڑھنا کھانا سامنے رکھ کے تو کھانا حرام ہو جاتا ہے. ان کے بقول یہ کہتے ہیں ختم والی چیز حرام ہے. اگر قرآن پڑھنے سے کھانا حرام ہو جاتا ہے تو جب یہ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو کیا بسم اللہ نہیں پڑھتے؟ نہیں پڑھتے ہیں. تو میں نے کہا بسم اللہ قرآن کی آیت نہیں ہے. تو پھر جب تم نے سامنے کھانا رکھ کے بسم اللہ پڑھ لی پھر تو تمہارا کھانا بھی حرام ہو گیا. پھر تو وہ بھی جائز نہیں ہے کیونکہ بسم اللہ قرآن کی آیت ہے. اگر یہ نظریہ بنا لیا جائے کہ کھانا سامنے رکھ کے قرآن پڑھنا کھانا حرام کر دیتا ہے تو پھر جب یہ لوگ گھر میں کھانا کھاتے ہیں تو بسم اللہ پڑھنے سے ان کا کھانا بھی تو حرام ہو جاتا ہے کہ یہ بھی گھروں میں کھانا حرام کھاتے ہیں. لہذا جہاں سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا یہ نظریہ باطل ہے اور یہ ناجائز ہے. جائز یہی ہے کہ وہ کام وہ چیز جس پر اللہ رسول کا نام لیا گیا وہ کھانے والی اور جائز ہے اور باعث سے برکت بھی ہے. آگے اصحاب ثواب کہاں سے ثابت ہے؟ تو یہ وقت چلتا رہا ہے 14 سال کے قابلین سے. اب میں نے یہ بات واضح کر دی کہ یہ سارے ہم نے ٹائٹل رکھے. مقصد نصاب النفل کا کیا ہے؟ اصحاب ثواب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی حدیث سنیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے المعجم الاوسط کے اندر ہے. فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے میری امت گناہ سمیت قبر میں داخل ہوگی. کیا فرمایا؟ گناہ کر کے دنیا سے چلے جائیں گے، قبر میں چلے جائیں گے. فرمایا جب نکلے گی تو بے گناہ ہو کے نکلے گی. جب قیامت آئے گی لوگ قبروں سے نکلیں گے تو کیا فرمایا؟ ان کے گناہ جو ان کے پلے تھے جب وہ فوت ہوئے تھے تو اس وقت ان کے گناہ نہیں ہوں گے. فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ وہ مومنین کی دعاؤں سے بخشے جا چکے ہوں گے. جو ان کے رشتہ دار ہیں پیچھے جو نیک لوگ ہیں ان کے لیے جو مرے ہوئے لوگوں کے لیے دعا کریں گے اللہ ان کی دعاؤں کی برکت سے ان کی بخشش کرے گا. یہ آقا کریم نے فرمایا. دوسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. فرمایا مردہ قبر میں ڈوبتے ہوئے بندے کی مانند ہوتا ہے.
جو بندہ پانی میں ڈوب رہا ہے نا اس کی طرح کا ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کہ جو قبر والا ہے وہ ڈوبتے ہوئے بندے کی مانند ہے، وہ اس کو منتظر رہتا ہے، وہ ہمیشہ شدت کے ساتھ کہ کوئی میرا بھائی، کوئی میرا دوست، کوئی میرے ماں باپ میرے لیے دعا کرے. اور آقا کریم نے آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جب وہ دعا کرتے ہیں اپنے مردوں کے لیے، قبر والوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کی مانند اس قبر والے کو ثواب عطا فرماتا ہے. اب یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے، شیخ الایمان کے اندر یہ حدیث موجود ہے. اگلی حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی مرد یا عورت کے لیے دعا کرتا ہے، دعائے مغفرت کرتا ہے، تو فرمایا اللہ ہر جس کا اس نے نام لیا گا نا، اللہ ہر اس بندے کے ایک ایک بدلے میں ایک ایک نیکی اس کو عطا فرماتا ہے. مثلا آپ نے یہ کہا کہ یا اللہ یہ جو میرا سارا ثواب ہے نا یہ 100 لوگوں کو پہنچے، تو جتنے لوگوں کا آپ نے نام لیا، جتنے لوگوں کو آپ نے ثواب پہنچایا ہے، اتنی نیکیاں اللہ آپ کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. یہ میرے آقا کا فرمان ہے. اگلی حدیث سنیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ قبرستان میں جائے، کہاں جائے؟ قبرستان میں. فرمایا وہ 11 مرتبہ سورۃ الاخلاص پڑھے، قل هو اللہ احد، یہ پڑھ کے ان قبرستان والوں کو اس کا ثواب پہنچائے. تو فرمایا جتنے قبرستان میں لوگ دفن ہیں ہر بندے کے بدلے اللہ اس بندے کو ایک نیکی عطا فرمائے گا. یہ ہمارے نبی کا فرمان. تو یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا قبرستان میں جاتے ہیں ہم نے کرنا کیا ہے؟ سورۃ اخلاص پڑھے 11 مرتبہ اور لوگوں کو ثواب پہنچائے. اب یہ سال ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے. حضور علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آئے. یا رسول اللہ میری والدہ میری غیر موجودگی میں فوت ہو گئی، میں باہر گیا تھا کام سے، میری ماں پیچھے سے ان کا وصال ہو گیا. تو اب میں یہ امید کرتا ہوں کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا وہ مجھے نصیحت ضرور کرتی، وہ وصیت کرتی. تو اب تو میں نہیں تھا، تو اب میں کیا اپنی ماں کی طرف سے اگر کوئی صدقہ کروں کوئی چیز، کیا ان کو ثواب پہنچے گا؟ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ثواب نہیں ان کو پہنچتا، بڑے بندوں کو ثواب نہیں پہنچتا. کیا کہا کہ میری ماں فوت ہو گئی تو کیا اس کو ثواب پہنچے گا کوئی میں صدقہ کروں اپنی ماں کے نام پر؟ تو رسول اللہ نے فرمایا نعم، ہاں تیرے اس عمل کا ثواب اللہ ضرور تیری ماں کو عطا فرمائے گا. پیچھے بات کیا رہے گی؟ ہم بھی یہی کرتے ہیں، یارویں ہو، گلا کا ختم ہو، چلیسواں ہو، سالانہ ختم ہو، مقصد ہمارا اس سال ثواب کرنا ہے. یہ ہم نے نام دیے ہیں. جیسے ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نام کی محفل سجاتے ہیں، یہ لوگ تلاوت کرتے ہیں، نعت پڑھتے ہیں، وہاں پر یہ بیان کرتے ہیں. نام کیا انہوں نے دیا ہوتا ہے؟ اتنے اتنے بڑے ان کی فلیکس اور پوسٹر لگے ہوتے ہیں، لکھا ہوتا ہے سیرت نبی کانفرنس. بھائی کسی صحابی نے تو کی نہیں ہے، تم لوگ پھر کیوں کرتے ہو؟ تو یہ کہتے ہیں کہ کام صحابہ نے وہی کیا، حضور کی شان کو بیان کیا، ہم بھی اپنی محفل میں کرتے ہیں. صحابہ نے قرآن کی تلاوت کی، ہم بھی وہی کرتے ہیں. صحابہ کرام نے حضور کی نعتیں پڑھی، ہم بھی وہی کرتے ہیں. صرف ہم نے نام دے دیا ہے سیرت نبی کانفرنس کا. ہم بھی یہ کہتے ہیں مقصد ہمارا یہ سارے جتنے ختم ہیں ان کا مقصد اصحال ثواب ہے. ہم اپنے فوت شدگان کو ثواب پہنچاتے ہیں، لیکن ہم نے نام دے دیے ہیں تاکہ لوگوں کو پہچان ہو جائے کہ ہمیں کس وجہ سے بلایا جاتا ہے. سمجھ آ گیا؟ یار بھی یہ سارے ہم نے نام دیے ہیں، لیکن ہمارا مقصد ایک ہی ہوتا ہے جو ہمارے فوت شدگان ہیں، رشتے دار جو فوت ہو گئے ان کو ثواب پہنچانا.